کلاؤڈ برسٹ، آسمانی بجلی اور طوفانی بارشیں، 50 سے زائد زندگیاں نکل گئیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے گاؤں جبڑائی میں آسمانی بجلی گرنے اور کلاؤڈ برسٹ سے 18 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ، متعدد افراد زخمی۔ بٹگرام کے علاقے تھوڑ، ملکال گلی، ڈھیری حلیم اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے سے بٹگرام ندی میں شدید طغیانی، 40 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 2 خواتین اور ایک بچے سمیت 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیلابی ریلے میں درجنوں مکانات، رابطہ پول، بجلی کے جنریٹر اور مال مویشی بہہ گئے۔ بنیر کے کلیل میں اسکول کے 7 بچے اور ایک استاد، گوکند میں 2 بچے سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، امدادی سرگرمیوں کے لیے صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر بھیج دیا گیا۔ لوور دیر کے علاقے میدان سوری پاؤ میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ایبٹ آباد کے علاقے تاجوال میں ندی عبور کرتے 3 لڑکیاں ڈوب گئیں، 1 جاں بحق۔ سوات میں چھت گرنے سے 2 افراد ملبے تلے دب گئے، 1 جاں بحق۔ بالاکوٹ میں 2 پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ شاہراہ کاغان ٹریفک کے لیے بند، ماسیرا کی سرن ویلی میں درجنوں سیاح پھنس گئے، 1300 محفوظ مقامات پر منتقل۔ سوات کے ندی نالوں میں طغیانی، مساجد سے شہریوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی کے اعلانات۔ تحصیل مٹا میں اسکول اور کئی مکانات سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے 20 مکانات ملبے تلے دب گئے، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، مزید 60 کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مظہر سعید کے مطابق سیاحتی مقام رتی گلی میں 300 خواتین اور بچوں سمیت 700 سیاح موجود ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ سے رتی گلی کی سڑک مختلف مقامات سے بہہ گئی، سیاحوں کو واپس جانے سے روک دیا گیا۔ باغ میں سیاحوں کی گاڑی نالے میں بہہ گئی، 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ جہلم ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے پل، سڑکیں، دکانیں اور سکول تباہ۔ ہجیرہ میں دریائے پونچھ میں پھنسے 3 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے آج اور کل بند کر دیے گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی تحصیل گوپس میں گلیشیائی جھیل پھٹنے سے گاؤں ملیا میٹ 6 افراد جاں بحق، مکانات، دکانیں اور گاڑیاں تباہ۔ یاسین اور دائن میں 2 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ ضلع دیامر میں فلیش فلڈ، بہن بھائی جاں بحق۔ چلاس کے اوچھاڑ نالے میں کئی افراد بہہ گئے، کچھ افراد نالے میں پڑے درخت کے تنے سے چمٹ کر جان بچائی۔ فصلیں، سیلابی ریلے کے کئی مکانات، باغات، رابطہ پل اور واٹر چینلز بہا لے گیا۔ شگر میں سیلاب سے 1 شخص جاں بحق، 13 زخمی۔ ڈوگرو باشے میں سیلابی ریلے میں 7 گھر، قبرستان، دکانیں اور درخت بہہ گئے۔ اشکو من میں سیلابی ریلے نے 15 مکانات اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچایا۔ اسکردو میں متعدد افراد لاپتہ، درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ۔ کھڑی فصلیں اور درخت ریلے میں بہہ گئے۔ پانی کا بڑا ریلا گزرنے سے شاہراہ قراقرم بند، گلگت تا پنڈی زمینی رابطہ منقطع، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں شاہراہ بابوسر اور گلگت اسکردو شاہراہ پر۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال، پی ڈی ایم اے نے دریاؤں میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 18 سے 23 اگست کے دوران سندھ کے کئی علاقوں میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ صدر مملکت کا ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے بلندی درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں، متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، زخمی افراد کو فوری اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سینٹ اجلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتیں شایان شان سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں۔ ایوان میں یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے متفقہ قرارداد بھی منظور۔ آئین بنانے والے اکابرین کو خراج تحسین پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قیام پاکستان قائد اعظم کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم کی تصویر ہمارے دل میں ہے، اگر کسی اشتہار میں قائد اعظم کی تصویر شامل نہیں کی گئی تو اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اس سے پہلے سینیٹر فیصل جاوید نے
خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو نے آخر کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ یہ تمام شخصیات ملک کے سب سے ناپسندیدہ چہروں میں شمار ہوتی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا عوام کے مسترد شدہ ٹولے کو اعزازات دینا عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ جعلی حکومت میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یوم آزادی پر بھونڈی اور غیر سنجیدہ روایات ڈال دیں۔ قومی اعزازات کا جمعہ بازار لگا کر ان کی توقیر مجروح کی گئی۔ جشن آزادی کے سرکاری اشتہارات میں پاکستان بنانے والوں کی تصاویر غائب۔ حکومت کا مختلف شعبوں میں شاندار خدمات اور جرأت مندانہ کارناموں پر سول ایوارڈز دینے کا اعلان۔ پاکستانی اور غیر ملکی شخصیات کو پاکستان سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ کابینہ ڈویژن نے پاکستان سول ایوارڈز کی مکمل فہرست جاری کر دی۔ سول ایوارڈز کی تقسیم کی تقریب 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان پر منعقد ہوگی۔ صدر مملکت منتخب شخصیات کو سول ایوارڈز عطا کریں گے۔ 263 ممتاز شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، ازما بخاری سمیت اعلیٰ سرکاری افسران بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ بن گئیں۔ مریم نواز ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی۔ اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ ریاست چلانے والوں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہم نے تو برداشت کر لیا، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا ڈیائی خان کے علاقے پہاڑ پور میں ریلی سے خطاب، کہا کہ ہم سیاست کرتے ہیں، بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جانے کا عہد کرتا ہوں۔ ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن میرے عوام کو حقوق کون دے گا؟ بانی پی ٹی آئی کو ناحق قید کرنے والے نظام کو چیلنج کیا ہے، ان کی باعزت رہائی کے لیے میدان میں ہیں، بانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مائنس اور ختم شدہ کہنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ انہیں سمجھایا جائے کہ افغانستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یقین ہے وہ ہماری بات مانیں گے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس، عمر ایوب، زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج۔ گوجرانوالہ کی سیشن کورٹ نے عبوری ضمانتوں کی سماعت کی۔ دونوں رہنما عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ دونوں کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 14 اگست دھرنے کی سازش اور بغیر اجازت کانفرنس کے کیس میں 10 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور۔ پشاور بی آر ٹی میں پہلی خاتون ڈرائیور شامل۔ میاوالی سے تعلق رکھنے والی مسیحی خاتون بس ڈرائیور رتھ مریم کہتی ہیں کہ بچپن سے ڈرائیونگ کا شوق تھا، بائک چلاتی رہی۔ لوگ کہتے ہیں خواتین بس نہیں چلا سکتی۔ 1 ماہ 10 دن ٹریننگ کے بعد اب میں بس ڈرائیو کر رہی ہوں۔ پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ کی اے لیول میں شاندار کامیابی۔ مہنور چیمہ نے اے لیول کا امتحان 24 اے گریڈز کے ساتھ پاس کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ طالبہ کو شاندار کامیابی کے سبب آکسفورڈ یونیورسٹی کے ممتاز ایگزیٹر کالج میں داخلہ مل گیا۔ مہنور نے اے لیول امتحان میں 4 عالمی ایوارڈز بنائے۔ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا طالبہ کا خواب تھا۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں جلوس نکالنے اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ مختلف شہروں میں علم، زلجنا اور تعزیے بھی برآمد۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا، کربلا کا پیغام تا قیامت انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔